مدینہ کے شہر میں ایک بوڑھی اماں آنکھوں سے اندھی بے سہارا رہا کرتی تھی۔ جب اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو وہ بوڑھی اماں کے گھر گئے۔ کہا، اماں میں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا۔ اماں نے کہا، اچھا بتاؤ تم میرے گھر کیوں آئے ہو؟ فرمایا، اماں آپ بوڑھی ہو، بے سہارا ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے پوچھا، آپ میری کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا، میں روزانہ آپ کے گھر آیا کروں گا، برتن دھو دیا کروں گا، جھاڑو لگا دیا کروں گا، پانی لا کے دے دیا کروں گا۔ اس بوڑھی اماں نے مسکرا کے جواب دیا، نہیں تم رہنے دو۔ حضرت عمر کہنے لگے، کیوں اماں، مجھے موقع دو، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ پچھلے 3 سال سے ایک آدمی روزانہ یہاں آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، آج کے بعد یہ سارے کام میں کروں گا، آپ اس آدمی کو آنے سے منع کر دو۔ تو اماں نے انکار کر دیا، کہا نہیں وہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور کہا، وہ کیسے بہتر ہے؟ کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں؟ تو اماں نے کہا، بہت فرق ہے۔ تم آتے ہی کہتے ہو میں عمر خطاب کا بیٹا، اور وہ پچھلے 3 سال سے یہاں آتا ہے، میرے ہزاروں کام کر کے چلا جاتا ہے اور اپنا نام تک نہیں بتایا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے، آخر کون ہے وہ آدمی؟ میرے دوستو، اگر آج ہم مسجد کے اندر 10 روپے بھی دیتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں سپیکر پہ کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ فلاں آدمی نے یہ پیسے دیے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے میری بڑی عزت ہو جائے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ذرا سا حسن سلوک کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے ہی اچھے ہیں، لیکن جو صرف خدا کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں وہ کتنے خاموش ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی اماں کے گھر کے سامنے جھاڑیوں میں چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ آخر وہ آدمی کون ہے جو اس بوڑھی اماں کے گھر روز آتا ہے، آخر وہ کون ہے جو مجھ سے بھی بہتر ہے۔ پورا دن گزر گیا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ جب رات ہونے لگی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دروازہ کھولتے ہیں اور جوتے اتار کر بغل میں رکھ لیتے ہیں، دبے پاؤں اس بوڑھی اماں کے گھر پہنچتے ہیں، پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، بوڑھی اماں کے لیے پانی لاتے ہیں۔ جب کام ختم ہو گیا تو واپس آنے لگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا، یا ابو بکر صدیق، تو کمال ہے، تو بے مثال ہے، تیری ہر ادا ہم سے بہت الگ اور بہت جدا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یار مجھے تیری ہر بات سمجھ آ گئی لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے۔ کہا، عمر یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے اور اللہ کے درمیان کسی اور کو اس بارے میں پتہ چلے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آواز سے کوئی جاگ جائے اور مجھے دیکھ لے۔ لیکن آج کے زمانے کا حال کچھ یوں ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سپیکر پہ مولانا صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں، فلاں سیٹھ نے ہمیں یہ دیا، فلاں صاحب نے ہمیں یہ دیا۔ استغفر اللہ، اس میں مولانا صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس سیٹھ نے بول کے رکھا ہوتا ہے، پیسے تو یہ میں مسجد کے چندے کے لیے دے رہا ہوں، لیکن مولانا صاحب میرا نام پورے شہر میں گونجنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ عزت دینے والا صرف اور صرف میرا خدا ہے، یہ دنیا والے لوگ نہیں جن کے سامنے ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی تو چند لمحوں کی ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ آنکھ جھپکنے سے کم وقت میں ہم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں موت کو بھی مینڈک کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت کبھی نہ آئے گی۔ یہ 50-60 سال کی زندگی سنوارنے کے لیے نہ جانے ہم کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل جہاں تو کہیں اور ہے۔